میرے غریب شوہر اچانک کتنے امیر کیسے ہو گئے؟ پہلے تو ان کے پاس میرے بچوں کی پیدائش اور انہیں پالنے پوسنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا۔ اب اچانک کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو راتوں رات اتنی دولت برسنے لگی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جزا کی زبان سے طنز پھسل گیا تھا۔ حالانکہ ابھی وہ کچھ دیر پہلے گاڑی میں بیٹھی اپنی زیادتی پر نادم ہو رہی تھی، مگر ایک بار پھر سے دوبارہ اس سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اس کے اس طنز پر محشم کا چہرہ اچانک پھیکا پڑا تھا۔ محشم کا یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی سزا شاید قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ آزردگی سے سوچتا ہوا جزا کو کاٹ تھما کر چپ چاپ ATM بوتھ سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ جزا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنی اس کٹیلی زبان پر بے اختیار غصہ آیا تھا۔ واقعی ان 10 مہینوں میں محشم کا دل دکھانے کا کام بہت اچھی طرح انجام دینے لگی تھی۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے باہر کھڑے محشم کے پاس چلی گئی تھی۔ محشم نے اسے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ایک جامد خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ وہ آئس کریم پارلر کے آگے سے گزرے تھے اور محشم نے ایک بار پھر جزا کو اس کی پسند کی فلیور کا لارج سائز دلوا کر اپنے گاڑی کی سمت قدم بڑھا دیے تھے۔ حالانکہ اب جزا کا دل آئس کریم کھانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا، مگر محشم کی گہری چپ کو دیکھ کر اب اسے منع کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ مرے قدموں سے محشم کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی اور بے دلی سے آئس کریم زہر مار کرنے لگی تھی۔ محشم خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک بار پھر پوری گاڑی میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ جزا نے ایک دو بار ہمت کر کے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پورے راستے محشم کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ اس لیے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہی سنجیدگی سے محشم پر وہ ایک گہری سی خفقی بھری نظر ڈالتے ہوئے گاڑی سے اتری تھی اور اندر چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں اسے محسف اور مہمر سمیت تینوں خرگوش بھی مل گئے تھے۔ وہ کافی دیر پہلے گھر آ چکے تھے۔ جزا کے سامنے ہی مہمر سب کے لیے کافی بنا کر لایا تھا۔ تبھی جزا جلدی چلتی ان کے پاس گئی تھی اور مہران کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھین جھپٹ دیا تھا۔ تم دوسری بنوا لو مہران، میں نے بہت سارا ٹھنڈا کھایا ہے، مجھے ابھی اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ جزا بولتی ہوئی اپنی کافی لے کر محمود کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ مہمر اور محسف اس کے بالکل سامنے والے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ محشم ہموار قدموں سے چلتا ہوا دونوں بھائیوں کے پاس آیا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ سنجیدہ سے محشم کو بغور دیکھنے لگی تھی۔ محشم مہمر اور محسف سے پری اور انشا کو گھر چھوڑنے کی ٹائمنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جزا اسے خاموشی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اس نے جزا کی نظروں کا نوٹس لیا تھا یا نہیں، مگر ایک بار پھر سنجیدہ سے شہزادے نے اپنی شہزادی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور بھائیوں سے بات کرنے کے بعد وہ سب کو کافی پیتے ہی سو جانے کی ہدایت دے کر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ جزا نے گردن گھما کر اندر جاتے مہمر کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ واپس آ جائیں کہ آپ سرتاج کو نگاہوں سے ہی روم تک چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ مہمر کی پارٹدار آواز پر وہ زور سے اچھل پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھمے کافی مگ سے تھوڑی سی کافی چھلک کر اس کے خوبصورت کالے رنگ کی چادر پر گر گئی تھی۔ بدتمیز، ڈرا دیا مجھے۔ اور بچے کہاں ہیں؟ سو گئے ہیں کیا؟ جزا نے خود سے ذرا فاصلے پر صوفے کے سائڈ پر ٹکے مہمر کو گھور کر ڈپٹتے ہوئے بچوں کی بابت پوچھا تھا۔ ہاں جی، گھر آتے ہی انہیں صاف ستھرا کر کے ان کی نانی کے حوالے کیا اور انہوں نے تینوں کو ان کا کھانا کھلا کر سلا دیا، مہران نے کہا تھا۔ اچھا، پریشان تو نہیں کیا بچوں نے؟ جزا نے کافی کا ایک بڑا سا سپ لے کر مہمر اور محسف کے پاس ہی پڑے سنگل صوفے پر ٹکے مہران سے پوچھا تھا۔ نہیں، پریشان تو بالکل نہیں کیا بھابھی، بس انہوں نے چاکلیٹ کی پینٹنگ کر لی تھی اپنے چہرے پر اور کپڑوں پر، اور انشا بھابھی کے چہیتے مرثب نے ان کے چہرے سے لے کر بالوں تک کو اپنی چاکلیٹ سے رنگ دیا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پرنسس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ سیفی بھائی اس کے سامنے ٹیبل پر اپنا آئس کریم کون رکھ کر باتوں میں لگ گئے تھے، تو ہماری پرنسس نے اسی آئس کریم کے تھپڑ بھر کر اپنے محمود اور مہمر کے منہ پر مارے، اور میری ذوقی پارٹنر نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ نہ جانے کیسے اس سے اپنا فیڈر کھل گیا، تو اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے اپنے ان 6 لو برڈز پر دودھ کی بارش کر دی۔ انشا بھابھی کو چھوڑ کر پلوشا آپی، ضیاء الدین بھائی اور باقی سب کے سب دودھ سے نہائے ہیں آج، بس اس سے زیادہ ہمارے بنس نے کچھ نہیں کیا۔ مہران نے کمال اطمینان سے تینوں بنس کے کارنامے جزا کو بتائے تھے، جو حیرت سے منہ کھولے ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ محسف اور مہمر جو مسکرا کر مہران سے جونیئر بنس کی مستیوں کی کہانی سن رہے تھے۔ آخر میں زور سے ہنستے ہوئے ان دونوں نے مہران پر کوشچن پھینک کر مارے تھے۔ چپ رہو کارٹون بھابھی، سچی میں ہم سب پر تو پھر بھی ذوقی نے ذرا سی بوچھاڑ کر دی تھی، مگر پورا دودھ
پری کی ڈریس پر پھینکا تھا۔ رونے والی شکل ہو گئی تھی اس کی، مگر مرزوق سے محبت اپنی جگہ تھی۔ ایک منٹ کے لیے انہوں نے اس سے لڑائی نہیں کی، بلکہ مہران کو بھی ڈانٹنے سے روک دیا۔ مہمش نے پری کا چہرہ تصور میں لا کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مہران نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ دودھ کی بارش ہیوی نہیں تھی، میرے پارٹنر کو مجھ سے جدا کرنے کی سزا تھی وہ، یعنی حد ہو گئی یار، پورا ٹائم انہوں نے ذوقی کو مجھے دیا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھابی، اپنی ہونے والی بیگم بھائی اپنی ہونے والی بیگم سے کہہ دیں کہ ذوقی صرف میرا ہے، اس کے اندر آپ کا بچپن دیکھنا بند کر دیں، ورنہ ایسے ایسے چلیتے ٹرک سکھاؤں گا ذوقی کو کہ آپ کی بیگم اسے پناہ مانگتی پھریں گی۔ مہران زور سے بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مہمش نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ زیادہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گنجا کر دوں گا ابھی سب کے سامنے، سمجھے؟ جاؤ جا کر سو، اب صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ مہمش بولتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مہران نے منہ بنا کر جزا کو دیکھا تھا۔ جزا نے تسلی بھرا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ ذوقی صرف تمہارا ہے۔ اگر بچے اتنا پریشان کر رہے تھے تو آپ لوگ مجھے فون کر دیتے، میں اور مہوش باہر تو تھے، میں تینوں کو خود دیکھ لیتی۔ مہران تم ہی بتا دیتے، جزا نے صرف مہوش اور مہران محمود سے کہا تھا۔ بالکل کر دیتے، مگر اس کا فائدہ تھا کوئی؟ الٹا آپ وہاں آ کر بچوں پر ہی برہم ہوتی۔ ویسے بھی گھر آتے ہی نانا چاند نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بنیس کے ماما پاپا یعنی آپ اور بھائی باہر ڈیٹ پر گئے ہیں، تو ہم نے سوچا کیا ڈسٹرب کریں ہم۔ مہران نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور جزا کا جو ہاتھ اس کے کندھے پر تھا، کچھ دیر پہلے تسلی آمیز انداز میں رکھا تھا، وہی کرارے تھپڑ کی صورت اس کے کندھے پہ پڑا تھا۔ ڈیٹ پر نہیں، مال روڈ تک گئے تھے۔ میری ڈیبٹ کارڈ میں کچھ گڑبڑ تھی تو مہمش اسے اے ٹی ایم مشین میں ڈال کر چیک کر رہے تھے۔ جزا نے آئس کریم والی بات گول کر دی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ سارے بھائی اور محشم جزا کے تعلق کو بحال ہوتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جزا کی بات سن کر اچانک بجھ کر رہ گئے تھے۔ اوہ اچھا، چلے کوئی بات نہیں، اب پری بھابھی اور انشرا بھابھی کو آ جانے دے، پھر ہم لوگ آپ دونوں کو ایک اچھی سی ٹریٹ باقاعدہ پلان کریں گے، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے۔ مہمش زور سے بولا تھا، مگر جزا اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گئی باتیں، چلو سونے چل جاؤ اب۔ مہمش بھائی، محسف بھائی، میں کل سے انشاءاللہ فنکشن کے ڈریسز وغیرہ کی خریداری شروع کروں گی، آپ لوگ پلیز ٹائم نکال لیجیے گا، ہو سکے تو دن میں ہی چلیں گے کیونکہ شام تک محشم بھی آ جاتے ہیں اور ابھی بازار کے بہت سارے کام پڑے ہیں، تو دن کو نکلیں گے، تب تک نپٹتے شام ہو جائے گی، اور ایک آدھ دن میں محشم کے لاکر سے زیور نکلوائیں، سب پر پالش کروائیں گے، یا پری اور انشا کو اگر پسند نہیں آئے تو ان کو ایکسچینج کر کے نئے ڈیزائن دیکھ لیں گے۔ جزا نے دونوں دیوروں سے کہا تھا، جو ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ بھابھی آپ ایک کام کریں، ایک دن رکھ لیں، مطلب کل آپ سیفی کو لے جائیں، اس کے یہاں کافی سٹاف ہے کام دیکھنے والا، یہ مینیج کر لے گا، اور پرسوں میں اس کے انسٹیٹیوٹ سے ہی کسی ٹیچر کو اپنے انسٹیٹیوٹ بلا کر آپ لوگ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہاں، احتیاطاً ان تینوں خرگوشوں میں سے بھی کسی ایک کو لے چلیں گے۔ مہمش نے فوراً اپنا پلان ترتیب دیا تھا، اور کل انشا سے دوبارہ ملنے کی خوشی میں محسف کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے مہران، تم یا محمود تم چلنا ہمارے ساتھ، مہمر تم پرسوں چلے چلنا، اور کل گھر پر رکو تو بچوں کو دھیان رکھنا۔ جزا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خود بچوں کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر ہلکی ڈم لائٹس میں اس کے تینوں بچے اپنے اپنے خوبصورت بیبی بیڈ پر سو رہے تھے۔ جزا دبے قدموں ان تینوں شرارتی خرگوشوں کے پاس آئی تھی اور ایک کے بعد ایک تینوں کو پیار کر کے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ سامنے اس کا سنجیدہ انگریز کریم کلر کا کرتا شلوار مصلے پر کھڑا خصوص و خصوص سے نماز میں مشغول تھا۔ وہ بہت سکون و اطمینان سے نماز پڑھ رہا تھا، اور اتنی دیر باہر بیٹھ کر وہ آئی تھی مگر ابھی تک محشم کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جزا اسے دیکھتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی تھی، پھر وہ چینج کر کے جب بیڈ پر آئی تو محشم آنکھیں موندے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کروٹ کے بل لیٹی محشم کو دعا کرتے دیکھنے لگی تھی، بالکل اسی طرح جیسا خواب نگر آنے کے ابتدائی دنوں میں دیکھا کرتی تھی۔ محشم کافی دیر تک دعا مانگتا رہا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ یہ کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کے مشہور ہائی وے کا منظر تھا، جہاں پانی کی طرح رواں دواں چلتی گاڑیاں اور ٹیکسیاں روڈ پر پھسلتی جا رہی تھیں۔ انہی ہزاروں گاڑیوں اور ٹیکسیوں کی قطار میں سے ایک ٹیکسی میں خاموشی سے بیٹھا وہ اپنی منزل کی طرف رواں یہ حسین مرد ولید فاروقی تھا۔ روشنیوں کے اس شہر میں 2 دن پہلے ہی ولید فاروقی نے قدم رکھا تھا۔ وہ سارا اور جزا کو ابراہیم ولا چھوڑ کر امریکہ اپنی ایک
بزنس ڈیل کے لیے آیا تھا۔ مگر صبح سے اسے سارا کا فون آیا تھا کہ یوسف بھی کل رات سے بے حد جلد بازی میں زارا اور بچوں کو میکے چھوڑ کر کیلیفورنیا آیا تھا۔ سارا نے ولید کو بتایا تھا کہ یوسف کی جلد بازی میں امریکہ آنے کی وجہ ہنری کی اچانک طبیعت تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ سارا نے ولید کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہنری کو دیکھنے ضرور جائے۔ ولید بھی ہنری کو دیکھنے جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی سارا اسے اگر نہ بھی کہتی تب بھی رینا اس کی ماں کی بھتیجی اور یوسف کی بہن تھی۔ بے شک وہ غیر مسلم تھی مگر تھی تو وہ ولید کی کزن ہی، اور پھر اس کے پاپا یعنی مولانا صاحب خود اتنے بڑے عالم دین ہو کر اپنی بیوی کے ان غیر مسلم رشتہ داروں سے ملتے تھے تو یہ ولید کا بھی اخلاقی فرض تھا کہ وہ اپنے کزن کے شوہر کی عیادت کے لیے جاتا۔ اس لیے سارا سے بات کر کے ولید نے زارا سے رینا کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی لے لیا تھا، ساتھ ہی یوسف کے یہاں کیلیفورنیا والا نمبر بھی لے لیا تھا۔ مگر کئی کوششوں کے بعد بھی رینا کے گھر اور یوسف کے نمبر پر ولید کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی ولید نے ایک بار پھر سارا کو کال کر کے رینا کا موبائل نمبر لیا تھا اور پھر رینا کا اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ رینا نے ولید کو اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ وہ یوسف کے آنے کے اگلے دن ولید ہنری کو دیکھنے جا رہا تھا کیونکہ اسی رات اس کی پاکستان واپسی کی فلائٹ تھی۔ پھر وہ جلد ہی رینا کے گھر پہنچ گیا تھا۔ گھر کے باہر ٹیکسی رکتے ہی ولید چاروں طرف تیرانہ نظر دوڑا رہا تھا۔ جس جگہ وہ اس وقت کھڑا تھا وہ کافی خوبصورت تھی۔ ولید کے دائیں طرف سے بے حد ہرا بھرا سا گارڈن تھا اور گارڈن کے سامنے خوبصورت سفید کلر کا وہ گھر جس کا ایڈریس رینا نے اسے دیا تھا۔ گھر کے نیچے کی طرف 4-5 لکڑی کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جنہیں پار کر کے ولید نے مین روڈ کے آگے دیوار میں لگی بیل میں انگلی رکھ دی تھی۔ پہلی بیل پر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے قابل اعتراض حد تک بے باک لباس میں کھڑی وہ رینا اینڈرسن تھی جو آمنہ سہیل فاروقی کی سگی بھتیجی، ولید فاروقی کی کزن، یوسف ابراہیم کی سگی بہن اور اینڈرسن کی حقیقی بیٹی تھی۔ ولید اس کی دعوت نظارہ دیتے وجود سے نظر چراتا ہوا اس کے پیچھے اندر چلا آیا تھا۔ رینا اسے مختلف کمروں سے گزار کر ایک بڑے سے بیڈ روم میں لے گئی تھی جہاں اس وقت ڈم لائٹس کی روشنی میں کمرے کا ماحول بے حد خوابناک سا ہو رہا تھا۔ ولید کو حیرت ہوئی تھی کہ رینا اسے کس کے بیڈ روم میں لے آئی ہے۔ پورے روم میں دن کے اس وقت میں رات کا سا سما تھا۔ کھڑکیوں پر 20 پردے تھے جس کی وجہ سے باہر کی روشنی کمرے میں آنے سے قاصر تھی۔ یہ تم مجھے کس کے بیڈ روم میں لے آئی ہو؟ ہنری کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اور یوسف بھائی کہاں ہے؟ ولید کو خوبصورت سے روم کا یہ عجیب سا ماحول دیکھ کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ بس جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جلدی میں ایک ساتھ کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ تم بیٹھو نا ولید۔ ہنری کیسا ہے؟ رانی، رائن، یوسف کیسا ہے اور کہاں ہے؟ ان سب باتوں کو چھوڑو، اس وقت مجھے بس اپنی اور میری بات کرو۔ اس وقت کو انجوائے کرو ولید، اور پلیز آج نخرے مت کرنا۔ رینا ایک طرف رکھے چھوٹے سے روم ریفریجریٹر سے ایک بوتل نکالتے ہوئے بولی تھی اور پھر اس نے بوتل میں موجود ڈرنک کو گلاسوں میں انڈیلنا شروع کر دیا تھا اور دونوں گلاس اٹھا کر ولید کے پاس چلی آئی تھی جو پٹی پٹی آنکھوں سے رینا کے ہاتھوں میں موجود چیز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، انجوائے کرو، تھوڑی سی پی لو، یقین کرو اس سے تمہاری نیک نامی پر فرق نہیں پڑے گا، اور بے فکر ہو، تمہارے اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، ٹرسٹ می، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ رینا نے معنی خیزی سے بولتے ہوئے گلاس ولید کے ہونٹوں سے لمس پر ولید چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے غصے سے بھرتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے گلاس ہٹا کر زور سے پھینکا تھا، ساتھ ہی اپنے گلے کا ہار بنی رینا کو بھی خود سے دور دھکیلا تھا۔ رینا زور سے فرش پر جا گری تھی۔ تم گھٹیا ہو، یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا، مگر اس قدر گھٹیا ہو اس کا اندازہ مجھے آج ہوا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ میں تمہارے عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ ولید غصے میں وہاں سے جانے لگا مگر رینا پھرتی سے دروازہ بند کر کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی ولید، تم میری توہین نہیں کر سکتے۔ میں تھک گئی ہوں اس زندگی سے۔ ہنری کے ساتھ میں نے بہت صبر آزما وقت گزارا ہے، وہ مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ ہزاروں طرح کے علاج کروا چکی ہوں مگر میں ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ڈاکٹر صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہنری لاعلاج شخص ہے، وہ ایک بھانج مرد ہے جو کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور اب تو اسے کینسر بھی ہو چکا ہے جو اپنی لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ وہ بہت جلد اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر میں کیسے اور کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی؟ یہاں کے مردوں پر بھی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تمہارے یہاں تو کزن میرج اور دوسری شادی وغیرہ سے عام سی چیز ہے نا۔
تو مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے لیے مسلمان بننے کو بھی تیار ہوں۔ رینا نے ولید کو ہنری کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ولید کے لیے شاکنگ تھا، مگر پھر بھی وہ سامنے کھڑی اس عورت کے لیے اپنی سارا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہنری کی بیماری کا سن کے مجھے افسوس ہوا، مگر پھر بھی میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو عورت اپنے پہلے شوہر کی سگی نہیں وہ میری کیا ہوگی؟ تم ایسے وقت میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو جب تمہارے شوہر کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے نفس کے آگے اتنا گر چکی ہو کہ اسے بے وفائی کرتے ہوئے تمہیں ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہو رہا؟ مگر میں تمہارے جیسے خود غرض اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ تمہارے لیے نہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہوں۔ اور تم مسلمان ہونے کی بات کرتی ہو تو سن لو، دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان کے دل میں اس رب عظیم کی محبت ہونی چاہیے، مگر تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی نفس کی تسکین کی خاطر مسلمان ہونا چاہتی ہو، لیکن تم جیسے منافقوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ تم تو دین کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسیوں کو، کل تمہارا مجھ سے بھی دل بھر گیا یا میں بھی مر گیا تو پھر تم دوبارہ سے اپنے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ ولید نے حقارت سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور اس کے آگے کھڑی رینا کو ایک طرف دھکیلا تھا۔ اوہ پلیز ولید، بند کرو یہ مذہب کا لیکچر۔ کس مذہب کی بات کرتے ہو تم؟ مذہب انسانوں کی زندگی میں بس اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جب انسان پوری زندگی انجوائے کرنے کے بعد آخر میں موت کے قریب ہو جائے تب اللہ اس سے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور بس دیکھو مجھے کس چیز کی کمی ہے مجھ میں خود تمہیں اپنے آگے پیش کر رہی ہوں اتنی خوبصورت آفر کہ تم مذہب اور اپنی بیوی کے لیے مت ٹھکراؤ۔ جوانی انجوائے کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ میرا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لو ولید، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مت کرو، مگر مجھے قبول کر لو اور ہم تمہاری بیوی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ میں اس ریلیشن کو سیکرٹ رکھ سکتی ہوں۔ رینا نے ایک بار پھر ولید کی راہ روکی تھی۔ وہ ولید کے گلے میں باہیں ڈال کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگی تھی، مگر ولید نے اسے ایک بار پھر جھٹک کر خود سے دور کیا تھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی خود کو پلیٹ میں رکھ کر ایک غیر مرد کے آگے پیش کرتے ہوئے؟ یقین نہیں آتا مجھے تم یوسف بھائی جیسے شخص کی بہن ہو جس کا دل اور دین دونوں ہی بہت شفاف ہیں۔ یوسف بھائی کے اندر موجود ڈھیروں اچھائیوں کو دیکھ کر مجھے لگا تھا بے شک تم ایک غیر مسلم ہو، مگر ان کی بہن ہونے کے ناطے بہت اچھائی کی رمق تم میں بھی ہوگی۔ مگر بیوقوف تھا میں، تم سر سے لے کر پاؤں تک گندگی ہو اور کچھ نہیں۔ میری ماں اور یوسف بھائی تمہارے خاندان کے وہ دو کوہ نور تھے جو تم جیسے کوئلوں کی دکان میں ضرور پیدا ہوئے تھے، مگر بہت جلد اپنی موجودہ اچھائیوں کی آب و تاب نے انہیں تم جیسوں سے الگ کر دیا۔ میری ماما اور یوسف بھائی نے نجات کی راہ کو چن کر اپنی تراش کر کے خود کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ توفیق بس انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے۔ مگر یہ تم جیسی آلودہ دل والی لڑکی کیا سمجھے گی جو اپنے نفس کے لیے ذلت کی پستیوں میں گرنے کو بھی تیار ہے؟ تمہارے لیے مذہب کھیل ہوگا مگر میرے لیے نہیں ہے۔ اگر کبھی اپنی بہن کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا چاہو یا اپنی زندگی کو بھی دیکھ کر تمہیں تھوڑا بہت پچھتاوا ہونا لگے تو یوسف بھائی سے پوچھنا کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ تمہیں اچھی طرح سب بتائیں گے، کیونکہ وہ خود ایک سچے مسلمان ہیں، اس لیے وہ اپنے دین کو اپنے نفس کی خواہشوں سے اوپر رکھتے تھے۔ ولید کو واقعی رینا سے گھن آنے لگی تھی، تب بھی وہ اسے حقارت سے دیکھتا ہوئے بولا تھا، روم سے باہر جانے لگا جب رینا اس کی بات سن کر بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی۔ ہاں ہاں، رونی اور سچا مسلمان؟ کس سچے مسلمان کی بات کرتے ہو تم؟ رونی زارا کی محبت میں سالوں سے مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، تم سب کو بیوقوف بنا رہا ہے اور تم لوگ بے وقوف بن رہے ہو۔ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہو تم ولید فاروقی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے بھائی نے اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا ہے؟ یوسف کا دین دیکھنا ہے تو جاؤ ہولی ورجن چرچ میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، وہاں تمہاری اصلی رونی تمہارے یقین کی دھجیاں اڑاتا ہوا ملے گا۔ جاؤ دیکھو ایک دیندار شخص ایک کیتھولک چرچ میں یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے کس طرح تمام عیسائی رسومات کی ادائیگی کر کے تمہارے مسلم اقدار کو پامال کر رہا ہے۔ جب سب دیکھ لو گے تو ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا مسٹر ولید فاروقی کہ رائان اینڈرسن نے بھلے ہی سالوں پہلے
یوسف ابراہیم کے نام کا چولا پہن رکھا ہے، مگر میرا بھائی ابھی تک اندر سے وہی رائن اینڈرسن ہے جس نے کیتھولک خاندان میں جنم لیا تھا، جس کی رگوں میں ایک ایسے شخص کا خون دوڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کا ایک بہت بڑا مبلغ تھا، ایک کٹر عیسائی، تمہاری زبان میں کہوں تو کافر تھا۔ ہاں، اپنی ماں اور میری پھپھو کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ مسلمان عورت تھی، مگر میری نظر میں وہ ایک بے وقوف عورت تھی جس نے تمہارے باپ کی محبت میں اپنی زندگی کی رنگینی اور آزادی کو چھوڑ دیا تھا اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے گھٹے ہوئے ماحول میں جا بسی تھی، پھر اپنی تمام زندگی وہیں گزار کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئی۔ مگر ہر کوئی اس کے جیسا بیوقوف نہیں ہوتا، رونی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ وہ جب بھی تمہارے سو کالڈ مذہب اور اپنی پاگل بیوی سے بور ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے اپنی پرانی زندگی جینے یہاں آ جاتا ہے۔ رینا نے ولید کی آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے کہا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ ولید کو یوسف سے بدظن کرنے کا نہیں تھا۔ وہ ولید کو دین اور مسلمان لفظ کے سیر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ ولید کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ حسن کے آگے بڑے سے بڑے سورما بھی گھٹنے ٹیکنے اور بھٹکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے ہی غیر مسلم خاندان اور آزاد خیال معاشرے سے تعلق رکھنے والا پلے بوائے رائن اینڈرسن زارا کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کا دین اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رائن نے اپنا دین ایک لڑکی کے حسن اور اس کے عشق میں مجبور ہو کر چھوڑا تھا۔ یہ رینا سمیت کیٹی کا بھی خیال تھا، حالانکہ ان کی ماں بھی دین اسلام قبول کرنے کے بعد مری تھی، مگر ان بہنوں کو لگتا تھا کہ آمنہ بیگم اور یوسف کے مجبور کرنے پر ان کی ماں مسلمان ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ولید جس طرح بار بار یوسف کے دین کی مثالیں دے رہا تھا، اس نے رینا کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ تبھی ولید کو لاجواب کرنے کے لیے رینا نے نہ صرف غلط بیانی سے کام لیا تھا، بلکہ اس نے ولید کو یوسف کے چرچ جانے کے متعلق بھی غلط انداز میں بتایا تھا۔ یوسف چرچ کیوں گیا تھا رینا اچھی طرح جانتی تھی، مگر ولید نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اپنے سامنے کھڑی رینا کی بات سن کر ساکت و ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو تم، یوسف بھائی ایسے نہیں ہیں۔ وہ میرے پاپا کے سامنے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے میرے پاپا سے قرآن پڑھا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ ولید رینا کی آنکھوں میں دیکھتا قطعیت سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی رینا ایک بار پھر ولید کی طرف بڑھی تھی، مگر اس بار ولید نے شدید تیش میں اس کا سر اپنے پاس موجود دیوار پر دے مارا تھا اور رینا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر نیچے گرتی چلی گئی تھی، جبکہ ولید آندھی طوفان کی طرح اس کے گھر سے نکل گیا تھا۔ باہر آتے اس نے اپنے لیے ٹیکسی بک کی تھی اور اس کا رخ ہولی ورجن چرچ کی طرف تھا۔ 3 دن پہلے ہنری نے یوسف کو کال کر کے ارجنٹلی اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ یوسف سے شدید اصرار کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچے۔ یوسف نے لاکھ اس سے وجہ پوچھی تھی، مگر ہنری نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ وہ بیمار ہے اور اسے یوسف کی ضرورت ہے۔ ہنری کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر چکا تھا اور کچھ عرصے پہلے ہی ماں بھی اس دنیا میں اکیلا اسے چھوڑ گئی تھی، اور رینا کے ساتھ تو اس کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چل رہے تھے، اس لیے اب ہنری کے پاس رشتوں کے نام پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے یوسف کے۔ وہ اس کا بچپن کا بہترین دوست، غمگسار اور اس کا بھائی تھا۔ ہنری نے یوسف کو اپنی بیماری کے متعلق نہ خود بتایا تھا اور نہ ہی رینا کو بتانے دیا تھا۔ ہنری کی عمر کی نقدی تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور مرنے سے پہلے وہ ایک بار یوسف سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بشدت اصرار یوسف کو امریکہ بلوایا تھا۔ پھر جلدی پہنچنے کے بعد کوشش کے بھی یوسف کو 2 دن بعد کی فلائٹ ملی تھی، مگر یوسف اپنی دوست کی پکار پر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ رینا کے گھر پہنچتے ہی اس نے بیل بجائی تھی اور کچھ منٹ بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھولنے والے شخص پر یوسف کی نظر پڑی، اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا اس ہنری سے بالکل مختلف تھا جسے یوسف جانتا تھا۔ اس وقت یوسف کے سامنے وہ شخص تھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ جیسا تھا، جس کا چکنا سر بالوں سے پاک تھا اور چہرہ بنا بھووں کے تھا۔ وہ سرخ و سفید چہرے کی رنگت پیلی پٹک ہو چکی تھی۔ ہنری کے گالوں کی ابھری ہڈیوں کے ساتھ اندر کو دھستی گہری کالے حلقوں والی آنکھوں کو دیکھ کر یوسف کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور پھر دروازے پر کھڑے ہنری کے گلے لگ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا کر لیا خود کو میرے یار؟ یوسف ہنری کے گلے لگ کر آنسو بہاتے ہوئے بولا تھا۔ ہنری دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے اندر چلا آیا تھا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لاؤنج میں پڑے صوفے پہ آ بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں یوسف، زندگی کا سفر اب تمام ہونے کو ہے، برین ٹیومر اب آخری سٹیج پر ہے، کب پھٹ جائے پتہ نہیں، بس مرنے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا میرے بھائی۔ مجھے لگتا ہے اب وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں تمہیں جلد بازی میں
بلایا ہے تاکہ مرتے وقت اب کوئی اپنا تو میرے پاس ہو۔ حالانکہ رینا میری بیوی میرے پاس موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بیزار ہو چکی ہے۔ میں نے شروع سے اب تک اسے اپنی طرف سے صرف محرومیاں ہی دی ہیں۔ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یوسف۔ کافی علاج کروانے کے بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر کے مطابق ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کسی ڈونر کے ذریعے میں اولاد نہیں چاہتا، کیونکہ میں کسی غیر شخص کی اولاد کو اپنا نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ رینا نے مجھے بہت برداشت کیا اور اس شادی کو بہت صبر اور حوصلے سے نبھایا بھی، مگر اب میری بیماری اور سر پر کھڑی موت نے اسے بتا دیا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے اس نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ مایوسی سے بولتا ہنری اس وقت کافی تکلیف میں تھا اور یوسف اس کے انکشاف سن کر دھنگ رہ گیا تھا۔ رینا نے کبھی اسے ہنری کی اس کمی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایسا مت کہو ہنری، ایک ایک کر کے میرے سارے اپنے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیڈ، اس کے بعد کیٹی، پھر ماما، پھوپھو اور آخر میں پھپھا جان بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں میرے دوست۔ تم تو ایسے مت کرو، اب میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، I'm sure تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یوسف ہنری کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہوا بولا، مگر وہ یوسف کی بات پہ مسکرا دیا تھا۔ یوسف، بچوں جیسی باتیں مت کرو، ہم دونوں کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں اب اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں کافی عرصے ہاسپٹل میں رہا ہوں مگر پھر واپس گھر آ گیا، کیونکہ میں اپنا یہ آخری وقت اپنے گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ ہنری نے یوسف کو دوبارہ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا، تم نصیب والے ہو یوسف، زارا جیسی ہمسفر تمہارے ساتھ ہے، جسے تم نے شدید محبت کی ہے، دیوانگی کے حد تک۔ جسے چاہا وہ تمہاری بیوی کے روپ میں تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ خدا نے تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے تم دونوں کو 6 بیٹے عطا کیے ہیں، جن کے دم سے تمہاری زندگی میں رونق، خوبصورتی ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمتیں نہیں ملتی دوست، اس لیے کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ ہنری کربا میں اس انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا اور یوسف کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو کی جھڑی سی لگ گئی تھی۔ اسے اپنے دوست کی بیماری، اس کی محرومی اور اس کے اکیلے پن کے سبب اس کے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا دکھ رلا رہا تھا۔ حالانکہ بظاہر اس نے ہنری کو کافی تسلی دلاسے دیے تھے، مگر اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ یوسف کے آنے سے پہلے رینا مارکیٹ سے گروسری لینے گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد میں واپس آ گئی تھی اور یوسف کو دیکھ کے اس کے گلے لگی تھی۔ بھائی کو دیکھ کے وہ واقعی خوش ہوئی تھی، مگر ہنری کے ساتھ اس کا رویہ بے حد سرد و سپاٹ تھا۔ وہ واقعی ہنری سے بیزار ہو چکی تھی۔ تبھی اس کی شدید بیماری کے باوجود ایک بیوی ہونے کے ناطے رینا کے چہرے پر ہلکی سی بھی شکن نہیں تھی۔ یوسف تعصب سے بہن کے رویے کو دیکھتے ہوئے ہنری سے نظریں چرانے لگا تھا۔ پھر وہ رات بھر ہنری سے اپنے بچپن سے لے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دنوں کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس وقت کی باتیں جب یوسف رائن ہوا کرتا تھا، جس کے پیچھے کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں پاگل تھیں۔ یوسف کے ایک سے بڑھ کر ایک کرش اور ہنری سمیت سب دوستوں کا یوسف کی خوبصورتی سے جلنا ہنری کو اس وقت احساس تھا کہ پاگل کر رہا تھا۔ یوسف بس مسکراتے ہوئے اپنے دوست کی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہنری نے یوسف کی سابقہ گرل فرینڈ ایزابیل کا ذکر شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی ماڈلنگ کرتے ہوئے مس کیلیفورنیا کا ٹائٹل جیت چکی تھی۔ یوسف اس سے اس کے فیشن شو کے دوران ملا تھا اور یوسف کے خوبصورت چہرے اور ڈیشنگ پرسنالٹی پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی، مگر یوسف کے دوست اس لڑکی کو یوسف پر عاشق کھوتا دیکھ کر جیسے جل کے کباب ہو گئے تھے۔ یوسف نے اس وقت بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی جو کہ ماڈلنگ ورلڈ کا جانا پہچانا نام تھی، جس کا ساتھ ہر جوان لڑکے کا خواب تھا، اسی ایزابیل کو پورے ایک ہفتے اپنی یونیورسٹی کے گرد دیوانوں کی طرح طواف کروانے کے بعد اس سے ڈیٹنگ کی حامی بھری تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ماضی میں اتنی رنگین زندگی رکھنے والا رائن زارا کا یوسف بن کر اب اتنی سمپل اور لگی بندی زندگی گزارنے کے لیے روز اپنی زارا سے ذرا سی غلطیوں پر جھاڑ بھی کھاتا تھا۔ پوری رات وہ دونوں جاگے رہے تھے۔ نہ ہنری نے پوری رات پلکیں جھپکائی تھیں اور نہ ہی یوسف سویا تھا۔ حالانکہ یوسف ایک لمبے سفر طے کر کے آیا تھا اور پریشانی کی وجہ سے اسے فلائٹ میں بھی نیند نہیں آئی تھی، مگر اب بھی اسے عجیب سی بے چینی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ پھر رات بھر رجکے اور بے رامی کی وجہ سے صبح تک ہنری کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی تھی۔ بیماری نے اسے بالکل نچوڑ دیا تھا۔ تبھی وہ ذرا سی دیر میں جیسے غش کھا رہا تھا۔ یوسف اس کی بگڑتی حالت دیکھ کے بوکھلایا جا رہا تھا۔ ہنری، ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہاری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ رکو، میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ یوسف ہنری کی بگڑتی حالت دیکھ کے بولا تھا۔ نہیں یوسف، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میرے ساتھ پلیز چرچ چلو۔ میں کچھ دیر وہاں کے مقدس ماحول میں رہنا چاہتا ہوں اور جیسس کرائسٹ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے لے چلو یوسف، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں۔
خدا مجھے ان تکلیفوں سے راحت دے گا، ہنری بہت دقت سے بول رہا تھا۔ یوسف نے شدید شش و پنج میں مبتلا ہو کے ایک نظر اس کی بگڑتی حالت کو دیکھا تو پھر آنکھیں موڑتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں موجود چھوٹے سے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ یہ قرآن وہ سفر کے دوران پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اپنے مرتے ہوئے دوست کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ تبھی دل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تھی اور ہنری کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر اس نے بمشکل ہنری کو ناشتہ کروا کر دوائی دی تھی اور پھر اسے چرچ لے کر جانے لگا تھا۔ ہنری نے نمناک نظروں سے اپنے جاں نثار دوست کو دیکھا تھا اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے یوسف کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ روم سے باہر جانے لگا تھا۔ یوسف ہنری کے روم سے باہر آتے ہی باہر لیونگ روم میں اسے رینا ملی تھی، جسے ساری بات بتا کر یوسف اسے بھی اپنے ساتھ گھر کے پاس والے ہولی ورجن چرچ تک چلنے کو کہا تھا، مگر رینا نے کاموں کا بہانہ کر کے اس کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ یوسف ہنری کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا اور اکیلا ہی اپنے دوست کو لے کے چرچ چلا آیا تھا۔ یوسف ہنری کو لے کے ہولی ورجن چرچ آیا تھا اور یہ چرچ ہنری کے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ یوسف یہاں سے اپنے باپ کے ساتھ متعدد بار آیا تھا۔ یہاں کے پریسٹ یوسف کو جانتے تھے، جو ہو اپنے باپ رسن کی شکل کا تھا، اس لیے اسے پہچاننا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ ہنری کو لے کر جیسے ہی وہ چرچ کے بڑے سے ہال میں پہنچا تھا، سامنے ہی کچھ لوگ پریئر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ہنری کو سہارا دے کر ہال میں پڑے بینچوں میں سب سے آگے والی بینچ پہ لے آیا تھا اور اسے آرام سے بینچ پہ بٹھا دیا تھا۔ تب ایک بوڑھے پریسٹ کی نظر یوسف پر پڑی تھی اور مسکراتا ہوا یوسف کے پاس چلا آیا تھا۔ یوسف بھی اس پریسٹ کو جانتا تھا، وہ اس کے باپ کا گہرا دوست تھا۔ یوسف اس سے سلام علیک کرتے ہوئے اسے ہنری کی طبیعت کے متعلق بتانے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پریسٹ کو اپنا اسلامی نام بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر پریسٹ کی ہنسی سمٹ گئی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ وہ جلدی ان سے ایکسکیوز کرتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ ہنری خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ یوسف کے سہارے چلتا ہوا پریئر کرنے ہال کی درمیانی دیوار پر ٹنگی جیزس کی بڑی سی پتھر کی مورتی کے سامنے چلا آیا تھا اور مورتی کے نیچے کافی ساری کینڈل سٹینڈ پر لگی ڈھیروں موم بتیوں میں سے ایک موم بتی کو جلا کر دعا کرنے لگا تھا، مگر نکاہٹ کی وجہ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تبھی وہ دوبارہ ہنری کے سہارے اپنی جگہ پر جا کے واپس بیٹھ گیا تھا۔ مگر اچانک اس کی نظر سامنے جل رہی موم بتیوں پر پڑی تھی۔ یوسف دیکھو، میری کینڈل بجھ گئی۔ یوسف، یہ کینڈل نہیں، میری لائف تھی، دیکھو یہ ختم ہو گئی۔ یعنی جیسس نے میری توبہ قبول نہیں کی، میری زندگی ختم ہونے کو ہے۔ مجھے بائبل لا کر دو یوسف، میں پڑھ کر سکون پانا چاہتا ہوں۔ ہنری کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ایسا مت کہو، رکو میں تمہاری کینڈل دوبارہ چلاتا ہوں اور بائبل بھی لاتا ہوں۔ یوسف رکعت سے بولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کینڈل جلانے لگا تھا۔ تبھی ہنری کے پیچھے والے بینچ پر ولید خاموشی سے آ کے بیٹھا تھا اور یوسف کو کینڈل جلاتے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ کینڈل جلا کر یوسف نے چھت کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا۔ اے میرے رب، اس وقت میں مرتے ہوئے دوست کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عمل اور میری نیت کو تو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں۔ تو گواہ ہے، نہ میں نے تیرے سوا کسی کو اپنا خالق نہیں مانا، نہ ہی میں شرک کا مرتکب ہوا ہوں۔ میرا ہر عمل اور میری نیت شرک سے پاک ہے۔ بے شک تو ہی دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یوسف نے دل میں اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ہر عمل اور صاف نیت کا گواہ بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ عمل بھی ولید نے چپتی شک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یوسف ہال میں لیفٹ سائڈ پر بنے ایک بک سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں پہ رکھی ایک قدیم بائبل کو اٹھا کر وہ دوبارہ پلٹا، جبکہ یوسف کی نظر میں پہلے ہی ولید تیزی سے نیچے آنے سے پہلے ولید تیزی سے جھکا تھا اور پوری گردن جھکا کر اپنے شو کے لیس باندھنے لگا تھا۔ مقصد خود کو یوسف کی نظروں سے چھپانا تھا۔ یوسف کتاب لے کر ہنری کے پاس آیا تھا، پھر ہنری کی آنکھوں میں پھیلی بے بسی اور نمی کو دیکھ کر اس نے بائبل کھولی تھی اور خود ہنری کو پڑھ کے سنانے لگا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود ولید نے دکھ سے جلتی آنکھوں اور غم و صدمے سے پھٹتے دل کے ساتھ یوسف کی پشت کو گھورا تھا، جو سمیت اس کے ماں باپ کی محبت کو، اس کے یقین و اعتماد کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی نظر میں گنہگار تھا۔ وہ ایک منافق شخص تھا، بلکہ بقول اس کی بہن کے کافر تھا، جو سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر دینداری کا ناٹک کر کے ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتا آیا تھا۔ ولید کے کانوں میں یوسف کی خوش الحان آواز گونج رہی تھی۔ وہ بڑے جذب اور خوبصورتی کے ساتھ بائبل کی ورسز پڑھ رہا تھا۔
رائن اینڈرسن۔ ولید یوسف کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچوں میں گم خاموش بیٹھا تھا۔ تبھی کوئی ہال کے بائیں دیوار میں نصب دروازے سے باہر نکلا تھا اور یوسف کو دیکھتے ہی نہایت گرم جوشی سے اسے پکارتا اس کی طرف چلا آیا تھا۔ ولید نے سفید چوکے میں یوسف کی طرف آنے والے اس پریسٹ کو دیکھا تھا۔ پریسٹ نے بہت محبت کے ساتھ یوسف کو اٹھا کر اپنے گلے لگاتے ہوئے ایک بار پھر رائن مائسن کا نعرہ لگایا تھا۔ ولید کے لیے اس سے زیادہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ایک آخری نفرت بھری نظر یوسف کی پشت پہ ڈالتا ہوا واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا، جبکہ اس دوران بائبل سنتے ہنری کی آنکھیں جو کچھ دیر پیر کے لیے ساکت ہوئی تھی، سامنے جیسس کی مورتی کو تک رہی تھی، دھیرے دھیرے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ چپ ہوں کسی سبب تو پتھر مجھے نہ جان، دل پہ اثر ہوا ہے تیری بات بات کا۔ صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو روز کی طرح وہ میشم کے باہوں کے حصار میں موجود نہیں تھی۔ جزا نے بنی بنی آنکھوں سے ہاتھ مار کر میشم والی سائڈ سے اسے ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ اس نے اب اپنی پوری آنکھیں کھول کے اپنے پاس خالی پڑے بے شکن بستر کو دیکھا تھا۔ سخت بے یقینی سے وہ بے شکن بستر کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں اسے جو کچھ سمجھایا تھا، اس کا لباب یہ تھا کہ میشم پوری رات اپنے بستر پر نہیں آیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی نیند مکمل طور پر بھاگ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، پھر جیسے اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دوسری طرف دیکھا تھا، ایک بار پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ میشم روم کے بائیں کونے میں پڑے بین بیگ پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اسے اس طرح سکون سے بیٹھے پڑھتے دیکھ کر جزا کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اب تک رات والے لباس میں ہی ملبوس تھا۔ جزا نے حیرت سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا فون اٹھا کے اس پہ ٹائم دیکھا تھا۔ فجر کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، یعنی وہ فجر پڑھ کر آیا تھا۔ جزا نے ایک بار پھر مغرور میشم کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا، یعنی وہ پوری رات حالت عبادت میں تھا اور لمحہ بھر کو بھی نہیں سویا تھا۔ ایک پل کو جزا کو شدید ندامت ہوئی تھی۔ وہ سب اس کی کٹیلی زبان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے دوسری طرف بیٹھے اپنے نورانی چہرے والے شوہر کو دیکھا تھا اور خود پر بلینکٹ ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میشم نے لمحہ بھر کو بھی نظر اٹھا کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی نیند کی وجہ سے تلاوت بھی خاموشی سے کر رہا تھا۔ جزا اسے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نہانے کے بعد وہ جلدی گیلے بال لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ٹائم بالکل قضا ہو گیا تھا۔ نماز مکمل ہوتے ہی اس نے دعا کے بعد جائے نماز سمیٹتے ہوئے دوبارہ سے اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو دیکھا تھا، جو اب خود بھی قرآن بند کر کے رکھنے جا رہا تھا، مگر جزا سے وہ اب بھی بے نیاز تھا۔ اس لیے جب اس نے میشم کی چپ برداشت نہیں ہوئی تو اسے مخاطب کر بیٹھی تھی۔ رات سے منہ کیوں پھلا رکھا ہے آپ نے؟ اتنی سنجیدگی کیوں اوڑی ہوئی ہے؟ کوئی بات بری لگی ہے تو بتا دیں۔ یوں منہ بند کر کے خاموشی سے گھومتے ہوئے دوسرے کو احساس نہیں دلانا چاہیے کہ آپ بہت ظالم اور آپ مظلوم ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولتی ہوئی دوپٹہ کھول کر سامنے ڈریسنگ کے مرر کے آگے چلی آئی تھی۔ اس کے بالکل پاس ہی میشم اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اب بھی اس نے جزا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی جزا نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا، پھر اسے شرارت سوجی تھی۔ اس نے اپنے بال کھولتے ہوئے سر کو گھمایا تھا اور اپنے لمبے گھنے بال ایک جھٹکے سے دائیں کندھے پر گرائے تھے، جس سے پانی کی بوندیں اڑتی ہوئی میشم کے چہرے پر گری تھی اور ساتھ ہی جزا کے بال بھی اس کے چہرے پر لگے تھے۔ میشم نے ضبط سے آنکھیں موندتے ہوئے دان پر دان جماتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں طرف موڑ لیا تھا اور پھر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی سمت بڑھ گیا تھا، اور جزا ایک بار پھر حیران کن رہ گئی تھی۔ اتنی لاتعلقی، اتنی نظر اندازی! جزا کے دل میں دور دور تک بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس نے سخت شکایتی نظروں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میشم اسے اتنی بری طرح بھی اگنور کر سکتا ہے، اور وہ یقین کرتی بھی تو کیسے؟ پورے 10 مہینوں سے وہ میشم کو لاتعلقی، بے نیازی اور دوری کی مار مارتی آئی تھی، اور اب تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پورے کمرے کے سامنے اسے کچھ بھی سنا دیا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے سارے ستم مسکرا کے برداشت کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو جزا اس کی برداشت پہ حیران ہوتی تھی کہ وہ میشم کے بنا کسی لحاظ کے سب کے سامنے اچھی خاصی بےعزتی کر دیا کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے شکایت کا ایک لفظ نہیں کہتا تھا۔ شاید میشم کے اسی رویے نے اسے اتنی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ بالکل نہ ڈر ہو کے اس کے سامنے قطر قطر زبان چلاتی تھی، تانے دیتی تھی، اس پہ حکم چلاتی تھی، اپنی منوادی تھی اور خوب نخرے دکھاتی تھی۔ اور ویسا کرتی بھی تو کیوں نہ؟ جب نخرے اٹھانے والا سلامت تھا، ناز برداشت کرنے والا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا تھا،
اس کی ہر جائز ناجائز سننے والا جزا محشم ابراہیم کو پلکوں پہ بٹھانے والا اس کا محشم اس کے سامنے ہاتھ باندھے اس کی ہر جائز ناجائز ماننے کو موجود تھا تو وہ کیوں نہ اس سے اپنی ضدیں منواتی، کیوں نہ اس سے اپنے ناز اٹھواتی، کیوں نہ اسے نخرے دکھاتی۔ وہ محشم پر حکومت کرنا اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ خود اس کی ذات پر محشم کے جو حقوق واجب تھے وہ ان سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ سوچوں میں گم وہ اپنے بالوں میں بھی سلجھانا بھول کر خاموشی سے کھڑی محشم کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور کالے ٹراؤزر اور کالی بنین میں وہ باتھ روم سے باہر برآمد ہوا تھا۔ یہ اس کا جم کا لباس تھا، یعنی اب وہ جم جا رہا تھا۔ جزا نے ذرا کی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر وہ جزا کے بالکل برابر سے گزرتا ہوا آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے بالوں پر برش پھیرنے لگا تھا۔ تبھی جزا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ محشم کے بے حسین آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھی، آنکھوں کے ساتھ چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ محشم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ جزا نے آئینے سے نظر آتے محشم کے عکس کو دیکھ کر پوچھا تھا، مگر اس بار بھی گمبھیر خاموشی۔ محشم میں آپ سے بات کر رہی ہوں، دیواروں سے مخاطب نہیں ہوں، کوئی جواب نہ پا کر وہ تل ملاتے ہوئے بولی تھی۔ مگر ابھی محشم بنا کوئی جواب دیے بیڈ روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محشم کو اس کی کل والی باتوں نے ہرٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے اسے برا لگا تھا، مگر اسے اپنی ناگواری کا کم سے کم اظہار بول کر کرنا چاہیے تھا نا۔ پر وہ تو گونگے کا گڑ کھائے گھوم رہا تھا اور یہی چیز جزا کو جھنجھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مت بولو، میں بھی نہیں بات کروں گی، زیادہ ہی فن خان بننے کا شوق چڑھ رہا ہے، اب مجھ سے بات کر کے دکھانا، دیکھ لوں گی۔ وہ غصے سے ناک پھلاتے ہوئے بال سلجھا کر باہر نکل گئی تھی۔ بچے ابھی سو رہے تھے، مہمش محسوب اور تینوں خرگوش بھی اپنے اپنے روم میں تیار ہو رہے تھے۔ کچن میں بس سیدہ خالہ ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ یہ چائے کس کی ہے خالہ؟ جزا نے انہیں ایک کپ میں چائے چھانتے دے کر پوچھا تھا۔ بیٹا چچا جان نانا جان نے مانگی ہے، میں انہیں دینے جا رہی ہوں۔ سیدہ بیگم جزا کو جواب دیتے ہوئے باہر جانے لگی، مگر جزا کو رات والی نانا جی کی ناراضگی یاد آ گئی تھی۔ تبھی اس نے خالہ کو آواز دیتے ہوئے روک لیا تھا اور خود ان سے چائے کا کپ لے کر نانا جان کے روم میں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم، آپ کی چائے نانا جان، یہ چائے پی کر اپنی نواسی سے ناراضگی دور کر لیں، مجھے پتہ ہے آپ کل سے مجھ سے خفا ہیں۔ جزا نے باتھ روم سے باہر آتے نانا جان سے کہا تھا، میں تم سے خفا ہونے والا کون ہوتا ہوں؟ تم ماشاءاللہ ایک باشعور سمجھدار لڑکی ہو، شادی شدہ 3 بچوں کی ماں ہو، اپنے اچھے برے کو سمجھتی ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اپنے بوڑھے نانا کی ناراضگی یا ان کی دقیانوسی باتوں سے؟ جزا فکر مت کرو، میں اگر ناراض ہوا بھی تو اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤں گا، تم میری خفگی کی بالکل فکر نہ کرو۔ سرفراز صاحب سرد مہری سے بنا اس کی طرف دیکھے بول رہے تھے، جبکہ جزا کو ان کی بات سن کر شدید ندامت محسوس ہوئی تھی۔ نانا جان اس نے بولنا چاہا تھا، مگر سرفراز صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا جزا، نہ میں نے کچھ سننا ہے، کیونکہ میں ایک بات جان چکا ہوں، میری بیٹی تم بھلے ہی تمہاری تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ تمہاری فطرت نہیں بدل پائی۔ میں نے جب ولید کی یوسف سے بیزاری اور کینہ کو دیکھتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ ولید آخر کس پر چلا گیا ہے۔ اتنے بڑے عالم دین کا اتنا کینہ پرور بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اب تمہیں دیکھ کر مجھے ولید کی طرح اس بات پر حیرت نہیں ہوتی جزا، کیونکہ تم اس معاملے میں اپنے باپ جیسی ہو۔ ولید بھلے ہی موت کی آغوش میں جا سویا، مگر یوسف کی طرف سے اس کے دل میں کینہ ختم نہیں ہوئی، اور اسی طرح تم کر رہی ہو، تم اپنے دل میں اپنے شوہر کے خلاف کینہ رکھ کر جی رہی ہو۔ جزا جانتا ہوں کہ محشم نے غلطی کی تھی، مگر اب کب تک تم اس کی غلطی کی سزا دو گی؟ تم نے محشم کے کیے کی 8 مہینے سزا بھگتی، مگر اسے تم 10 مہینے سے سزا دے رہی ہو۔ اب تو تمہارا بدلہ پورا ہو جانا چاہیے، حساب برابر ہو چکا ہے۔ سرفراز صاحب جزا کی ساکت آنکھوں میں دیکھ کے تلخی سے بولے تھے۔ جزا کی آنکھیں نانا کی ان تلخ باتوں پر بہنے لگی تھی، خاص کر اپنے باپ کے متعلق سن کر اسے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ میرے دل میں محشم کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے نانا جان، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اگر تمہارے دل میں محشم کے لیے کینہ نہیں ہے تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے معاف کر چکی ہو تو سب کیوں کر رہی ہو؟ تم اسے کیوں اس کے بچوں کو دیکھنے نہیں دیتی؟
اسے پیار نہیں کرنے دیتی اور کہتی ہو تمہارے دل میں کینہ نہیں ہے؟ تم 8 ماہ گھر سے غائب رہی ہو، کہاں رہی، کس کے ساتھ رہی، یہ سب 8 ماہ کے بعد میشم کو پتہ چلا۔ لیکن اگر وہ عام مردوں کی طرح ہوتا تو کیا تمہیں قبول کرتا؟ جن بچوں کے لیے تم نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اگر میشم تمہاری اس بچکانہ حرکت کی سزا تمہیں اور تمہارے بچوں کو دینے پر اتر آتا تو تم کیا کرتی؟ تم سمیت تمہارے بچوں کو وہ نہ قبول کرتا اور نہ انہیں اپنا نام دیتا تو تم کیا کر لیتی؟ یا تمہیں طلاق دے دیتا تب کیا کرتی؟ اکیلی زندگی گزار لیتی، جبکہ دوسری شادی بھی تم نے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم لاکھ کوششیں کر لیتی اپنے بچوں کو ماں باپ دونوں کا پیار دینے کی، مگر اپنی اولاد کی زندگی میں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر پاتی۔ یاد رکھنا، بچوں کے لیے ماں جتنی ضروری ہے، ماں چاہے جتنی بھی ضروری ہو، مگر ان کی زندگی میں باپ کا کردار بھی اپنی جگہ مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ باپ کا پیار، اس کی شفقت، اس کا ساتھ بچوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے باپ ایک سائبان ہوتا ہے۔ ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جزا، کل جس طرح تم نے میشم سے بچوں کو چھینا تھا، وہی اگر میشم تمہارے ساتھ کرتا تو تمہیں کیسے لگتا؟ تم نے بچوں سے اسے 10 مہینوں سے دور کیا ہوا ہے، مگر تم خود اپنے اولاد سے 1 مہینے بلکہ 10 دن دور نہیں رہ سکتی تھی۔ تو پھر سوچو وہ کس طرح تمہیں برداشت کرتا ہوگا، جبکہ اس کے دل میں اپنی اولاد کی اتنی محبت ہے جتنی تم اپنے بچوں سے کرتی ہو۔ اس کی تم سے شدید محبت کی انتہا ہے کہ وہ 10 مہینے سے تمہاری دی ہوئی سزا کاٹ رہا ہے اور پھر بھی چپ ہے۔ پورے 10 مہینے سے بچوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے بچتا پھرتا ہے، انہیں سامنے دیکھ کر نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے، بچوں کی تڑپتی پکاروں پر کان نہیں دھرتا، اس ڈر سے کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے، کہیں تم اپنے بچوں کے پاس جا کر اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں 10 مہینے سے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہوں، یہ سوچ کر کے چلے تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور تم میشم کی یہ سزا ختم کر دو گی، مگر تم مسلسل اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو اور گناہ پر گناہ کرتی جا رہی ہو۔ کون سا غصہ ہے یہ جزا؟ کتنا زہر ہے تمہارے اندر جس کا تریاق اتنے لوگوں کی محبت بھی نہیں کر پا رہی؟ عورت کا دل تو اللہ نے اتنا نرم بنایا ہے کہ وہ محبت کے 2 بولوں سے پگھل جاتی ہے، لیکن تم نے کیسے خود کو اتنے مہینوں سے پتھر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تم جانتی ہو یہ سب کر کے تم اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے برزخ تیار کر رہی ہو۔ اپنے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اسے دور رکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی بہت نیک کام کر رہی ہو؟ نہیں جزا، یہ سب کر کے تم اللہ کی نظر میں تم بہت بڑی گنہگار بن رہی ہو، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں خطائیں کرتا ہے، مگر ایک بار سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے آگے اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو وہ رب کریم اپنے بندے کو معاف کر کے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مگر تم ایک انسان ہونے کے ناطے میشم کی ایک بھول اب تک معاف نہیں کر سکی ہو۔ سرفراز صاحب بولتے بولتے جیسے تھک گئے تھے، تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتے اپنے بیڈ پر جا بیٹھے تھے، جبکہ اس کے سامنے کھڑی جزا دھواں چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آنسو قطار کی صورت آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ جب ہمارا کوئی اپنا ہمیں بہت محبتیں دیتا ہے، ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کو وہ اچھا سلوک، اس کی محبت گزرے وقت کے ساتھ بہت جلد بھول جاتے ہیں، مگر جب وہی اپنا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہمارا دل دکھاتا ہے، تو ہم ایک لمحے کی برائی کو اپنے دل سے پوری زندگی کے لیے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پچھلے سارے اچھائیوں اور محبتوں کو بھلا کر بس اسے ایک لمحے میں قید ہو جاتے ہیں جس میں اس نے ہمارا دل دکھایا تھا۔ یہ ہم انسانوں کے لیے عام سی بات ہے، مگر ہم میں سے زیادہ تر اپنے رشتے کو اسی وجہ سے خود سے دور کر کے ان سے قطعی تعلق کر لیتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا چلوں جزا کہ ہم سب میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے دل میں اپنے رشتوں کے لیے وسعت رکھتا ہو اور دل دکھانے والے کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی کا فرمان ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو کسی کی غلطی کو معاف نہ کرے اور نہ ہی اسے عیب نکال چھپائے، جبکہ میرے پیارے نبی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں جو ایک دوسرے کے عیب اور غلطیوں کو اپنی ذات کے پردے سے چھپا لیتے ہیں۔ مگر تم نہ جانے کیسی بیوی ہو، تم نے اپنے شوہر اور اپنے رشتے کی ایک انتہائی ذاتی نوعیت کی ایک بات پر اتنا ہنگامہ کیا، اسے اتنا اچھالا کہ ایک زمانے کو پتہ چل گیا کہ تم دونوں کے رشتے میں کتنی تلخیاں، کتنی کمزوریاں اور کتنے اتار چڑھاؤ ہیں۔ سب لوگ جان گئے ہیں کہ میشم اپنے بچوں کا دشمن تھا، سر عام اس کی ذات کی برائیوں کی تشہیر تم نے جو کی سو کی، مگر اس کے ساتھ تم نے خود سمیت اپنی تربیت تک پر
لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ میشم نے ایک غلطی جس کا اصالہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اب تک تمہاری نظروں میں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے، مگر مجھے افسوس ہے جزا، نہ تو تم ایک اچھی انسان بن پا رہی ہو، نہ ہی تم ایک اچھی بیوی کا کردار بخوبی ادا کر رہی ہو۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ختم کر دو اس سلسلے کو، اپنے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی شفقت سے محروم مت کرو۔ میشم نے جو کیا اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ کسی بھی انسان کی کھلی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے بنا وہ زندگی بھر مفلس رہتا ہے، پھر چاہے ثانوی دولت کے انبار ہو یا اس کے پاس کیوں نہ ہو۔ جس طرح کے حالات سے وہ اس وقت دوچار ہے وہ نہایت کشیدہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی تمہارے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس وجہ کو ختم کیا جس کے لیے اس نے تمہارا دل دکھایا تھا، اور جس گھر سے تم بے گھر ہوئی تھی، اس نے اپنے دوست کے ساتھ شراکت داری میں لیدر کا بزنس شروع کیا تھا۔ ضیاء الدین کے ساتھ اس کے ہوٹلز کے بزنس میں بھی پارٹنرشپ کر لی ہے تاکہ تمہیں اور اپنے بچوں کو وہ ساری آسائشیں دے سکے جس کی کمی کی وجہ سے اس نے تم سے اپنی اولاد کو مارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سرفراز صاحب نے ایک نظر خاموشی سے آنسو بہاتی نواسی کو دیکھا تھا اور وہ اپنی اس اکلوتی نواسی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی سارہ کا دوسرا روپ تھی اور بیٹوں کے مقابلے میں اپنے دونوں بیٹوں سے سرفراز صاحب کو بے حد محبت بھی تھی۔ بیٹیوں سے جزا بھی ان کے لیے ان کی سارہ ہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس وقت انہیں اس کے ساتھ سختی برتنی ہی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹک کر خود اس کے آنسوؤں کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے تھے، جبکہ جزا کو اب نانا جان سے پتہ چلا تھا کہ راتوں رات میشم کے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ لگا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے جتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اتنے ڈھیر ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اس کے لیے مجھے فخر ہے اپنے نواسے پر۔ ماں باپ کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے پروں میں چھپا کر زمانے کے سرد و گرم سے بچایا۔ ان کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے، ان کے بارے میں دن رات سوچتے ہوئے وہ اپنی ذات کو بالکل پس پشت ڈال گیا تھا۔ اس کا قصور نہیں تھا جزا، اس کا قصور نہیں تھا، قصور یوسف کا تھا جو اپنے حصے کی ذمہ داریوں سے سونپ کر خود منو مٹی تلے جا سویا۔ قصور زارا کا تھا جس نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے شامی کو اس کے چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ کا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا تھا، اسے کھل کر اس کی زندگی جینے کا حق چھین لیا تھا۔ تمہیں شکایت اس سے نہیں، اس کے ماں باپ سے ہونی چاہیے۔ جاؤ جزا، جا کر لڑو یوسف سے اور زارا سے، جن کے ادھورے فرض تمہارے شوہر کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ سرفراز اب تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے۔ نہیں نانا جان، انکل آنی کی غلطی نہیں تھی، وہ بس اتنی ہی عمر لکھوا کے لائے تھے۔ جزا نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، اور سرفراز صاحب نے اشارے سے جزا کو اپنے پاس بلا کر اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ ان کی چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ جزا میرے بچے، 8 مہینوں سے میں نے تمہارے بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا ہے۔ وہ دن رات تمہارے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی سزا خود کو دیتا تھا۔ تم یہاں نہیں تھی مگر میں یہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس کی وہ تڑپ، اس کی وہ بے چینی، ندامت کے وہ آنسو جو ہر روز اللہ کے سامنے بہاتا تھا۔ میں نے دیکھے ہیں جزا، وہ بہت کڑا وقت گزارا ہے اس نے تمہارے بنا۔ ختم کر دو اب یہ سزا کا یہ طویل سلسلہ، معاف کر دو میرے بچے کو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ختم کر دو اس کی یہ سزا، مجھ سے اب نہیں دیکھا جاتا اس کا یہ درد۔ سرفراز صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہتے ہوئے سچ مچ جزا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں نانا جان، یہ مت کریں، اس طرح مت کریں، میں پہلے ہی بہت گنہگار ہوں، مجھے مزید گنہگار مت کریں پلیز، بلکہ معاف تو آپ مجھے کر دیں۔ آپ نے ٹھیک کہا نانا جان، میں واقعی ایک اچھی انسان نہیں بن سکی اور نہ ہی ایک اچھی بیوی بن پائی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں چاہے ایک اچھی بیوی نہ بن سکی لیکن اب ایک اچھی انسان بننے کی کوشش کروں گی۔ اب میشم کو مزید سزا نہیں دوں گی، میں ان سے معافی مانگ لوں گی نانا جان، میں معافی مانگ لوں گی ان سے۔ سرفراز صاحب کے ہاتھوں پر سر رکھ کر انہیں چومتے ہوئے وہ گھٹ گھٹ کر روزاروں قطار روئی تھی، اور سرفراز صاحب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے تشکر سے اوپر کی طرف دیکھ کر پاک رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ نانا جان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا نیچے آئی تھی۔ ناشتہ بن چکا تھا اور نانا جان کے سوا سب لوگ ناشتے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ وہ فجر کے وقت ہی ناشتہ کر لیتے تھے۔ تبھی جزا کو سمجھانے کا فریضہ انجام دینے کے بعد وہ تیار ہوئے انہیں چلے گئے تھے۔ انہیں ضیاء صاحب کے ساتھ ایک کام جانا تھا۔ ناشتے کے وقت 2 جونیئر بنیز اٹھ چکے تھے۔ مرثد اور عائشہ نے جو اپنے پارٹنرز یعنی معمر اور محمود کے
گود میں تھے۔ مرزوق کو رات ہلکا سا ٹمپریچر تھا تو نینی نے اسے دوائی دے دی تھی، وہ اسی لیے اب تک سو رہا تھا۔ جزا کچن میں ناشتے کا ٹرے لے کر ہاتھوں میں بچوں کی دودھ کی بوتلیں لے کر جب دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو ساری بھائی ٹیبل پر تھے سوائے محشم کے۔ محشم کی کرسی خالی تھی۔ جزا نے محشم کی چیئر کے پاس والی چیئر پر بیٹھے مہمر کی گود میں موجود بیٹے کے ہاتھ میں اس کی بوتل تھمائی تھی۔ محشم کہاں ہے؟ مہمر ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اس نے محشم کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ کے سرتاج ابھی تک جم میں پسینہ بہا رہے ہیں۔ میں ناشتے کے لیے بلانے گیا تھا مگر ان کا کہنا تھا کہ آج وہ لیٹ جائیں گے تو ابھی انہوں نے ناشتہ نہیں کرنا اور بات کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ ویسے رات کو آپ نے اپنے بھائی کی سیٹنگ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے کیا؟ رات سے سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ میرے 10 سوالوں کا جواب انہوں نے بس ایک جواب، اس کے بعد پھر خاموشی۔ مہمر نے سوالیہ نظروں سے جزا کو دیکھا تھا اور مہمر کی بات سن کر جزا نے اپنے ہاتھ میں موجود سینکے ہوئے ٹوسٹ کے پلیٹ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھی تھی جو سیدہ خالہ نے اسی وقت اسے لا کر تھمائی تھی۔ سیٹنگ تو اب کروں گی۔ ان کے کچھ زیادہ ہی نخرے سوٹ رہے ہیں، وہ بھڑک کے بولتی ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی، اور وہ جو بھی نانا جان کے سامنے روتے ہوئے محشم سے معافی مانگنے کا وعدہ کر کے آئی تھی، محشم کی اس حرکت پر اچانک سے پھر غصے میں آ گئی تھی۔ لگتا ہے ایس پی صاحب کی بیگم انہیں ریمانڈ لینے والی ہیں، مہمر تعصب سے بولا، اور اس کے سامنے بیٹھا مہمش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ زبان زیادہ چل رہی ہے تمہاری، ابھی تمہارا ریمانڈ لوں میں؟ مہمش کی دھمکی پر مہمر نے بھائی کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر انسانوں کی طرح ناشتہ شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ سب بھائی اس کی معصومیت کو دیکھ کر اپنی اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے تھے۔ جزا اس پرانی والی اسٹور روم کی گلی کے رستے سے باہر صحن میں پہنچ گئی تھی۔ یہ رستہ گھر بننے کے بعد ابھی تک ویسا ہی تھا اور اسٹور روم میں ابھی تک ویسے ہی انڈر گراؤنڈ تھا کہ صحن میں دائیں طرف بنے جم کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر گئی تھی، سامنے ہی محشم پسینوں سے شرابور ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ جزا تیزی سے ٹریڈ مل کے پاس آئی تھی اور ایک سائڈ آ کر اس نے پاور آف کا بٹن دبایا تھا۔ مشین ایک جھٹکے سے رکی تھی اور محشم جو سپیڈ سے مشین پر بھاگ رہا تھا اچانک جھٹکا کھا کر رہ گیا تھا اور توازن نہ رکھنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر ایک سائڈ پر گر گیا تھا۔ جزا نے مزے سے نیچے گرے محشم کو دیکھا تھا، تبھی محشم نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ناشتہ کر لیں، بہت ڈرامہ ہو گیا، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے ضد مت کر لگائیں، ورنہ میں ضد میں آپ سے بہت آگے ہوں، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو میں ناشتہ لنچ ڈنر کچھ نہیں کروں گی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، اس لیے جلدی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئیں۔ جزا نے خود کو برہمی سے دیکھتے محشم کو کھلی دھمکی دی تھی اور جو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ آپ محشم بولنا چاہتا تھا مگر جزا نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بس 10 منٹ ہے آپ کے پاس، میں ناشتے کی ٹیبل پر ویٹ کر رہی ہوں، اگر 10 منٹ سے 1 منٹ اوپر ہوا تو میں بھی وہی کروں گی جو میں نے کہا ہے، پھر مجھ سے کسی بات کی شکایت مت کیجیے گا۔ وہ محشم کو دھمکا کر جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی، جبکہ محشم ابھی تک فرش پر ایک کہنی کے بل لیٹا اپنی موٹی بیوی کے رویے کو سوچتے ہوئے حیران ہوا تھا، مگر پھر اسے جزا کی دھمکی یاد آئی تھی اور برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مما کی بھانجی جس طرح کے دھمکیاں وہ ڈیڈ کو دے کر اپنی منواتی تھی، اسی طرح مسز جزا محشم ابراہیم بھی اب دھمکیوں پر اتر آئی ہیں، اور اپنے ڈیڈ کی طرح میں بھی اپنی بیوی کی اس قسم کی دھمکیوں کے سامنے بے بس ہوں۔ وہ تعصب سے بڑبڑاتا ہوا جم سے باہر نکل آیا تھا۔ صحن کی اندرونی گلی سے اندر ڈائننگ روم میں آتے ہوئے اس نے ٹیبل کے سامنے بیٹھی جزا کو دیکھا تھا جو بڑی تسلی سے بیٹھے اپنے فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ 8:35 محشم کو دیکھ کر اس نے فون کی اسکرین سے نظر ہٹائے بنا بلند آواز میں اعلان کیا تھا، اور محشم نے جلدی سے اپنے روم کی طرف دوڑ لگا دی تھی، اور پھر وہ واقعی نہا کر 10 منٹ سے پہلے ہی بھاگم بھاگ جزا کے پاس آیا تھا۔ جزا اس کی پورتی پر مسکراہٹ دباتی ہوئی سیدہ خالہ کو آوازیں دینے لگی تھی۔ ذرا سی دیر میں ٹیبل پر دوبارہ سے ناشتہ لگ چکا تھا۔ جزا نے سب سے پہلے محشم کو ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ایک آلو کا پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھ کے بیٹھ گیا تھا، مگر جزا اس کی اس سے تشفی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اس نے مزید 2 پراٹھے اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ اس کے بعد بھی اس کا ہاتھ نہیں رکا تھا، شاید اسے آج محشم پر کچھ زیادہ ہی محبت آ رہی تھی، اس لیے وہ اسے ٹیبل پر موجود ہر چیز کھلانے پر بضد تھی، جبکہ محشم بس جزا کے مہربان موڈ کو دیکھ کے حیران ہوا جا رہا تھا۔ پھر ناشتے سے
فارغ ہو کر محشم اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ جزا رافعہ آپا کے ساتھ مرسب اور عائشہ کو مالش کرنے کے لیے باہر لان میں چلی گئی تھی۔ آج باہر موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ باہر دھوپ کھلی ہوئی تھی اور جو اس مہینے میں یہاں مشکل سے ہی نظر آتی تھی۔ نانا جان سمیت محشم، مہمش، محصف یہ تینوں خرگوش انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی جا چکے تھے۔ سیدہ خالہ بھی کچن سمیٹ کر باہر لان میں آ کر چلی آئی تھی۔ محشم اپنے روم میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہا تھا کہ تبھی پاپا کی ایک ہی لے میں آتی پکار پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ ننھا مرسوخ لڑکھڑاتا قدموں سے آنکھیں مسلتا ہوا پاپا کی گردان کرتا ہوا نیند سے اٹھ کر باپ کے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔